کسی بھی مذہب میں حقیقی پیغام وہی ہوتا ہے جو اس کا رہبر اور رہنما دے کر جاتا ہے، لیکن بعد میں آنے والے لوگ بوجوہ ان کے اندر تبدیلی کرتے رہتے ہیں، کوئی تو لالچ کی وجہ سے، کوئی اپنی کج فہمی کی وجہ سے، اور کوئی صرف اپنے بزرگوں کو اور بڑوں کو ہی حرف آخر سمجھتا ہے، جس کے سبب مذہب کے اندر تبدیلی آتی جاتی ہے۔ یا پھر کئی دوسرے لوگ بھی مذہب کے اندر شامل ہو کر اس مذہب کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام کے ساتھ بعض لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن پہلے مذاہب کی حفاظت کا ذمہ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں لیا تھا، اس مذہب کے ماننے والوں کے ذمہ تھا کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آخر وہ انسان تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہوتے گئے، اور بد لوگ جب آگے آتے گئے تو انہوں نے اصل پیغام کے اندر تبدیلی کرنا شروع کر دی۔ لیکن اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیا والوں تک اللہ کا آخری پیغام تھا، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ذکر اتارا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس لیے اسلام کے معاملے میں غیروں کا یہ طریقہ واردات کامیاب نہ ہو سکا، لیکن یہ بات ضرور واقعہ ہوئی کہ اسلام کے اندر مختلف فرقے بنتے چلے گئے۔ کوئی لالچ کے اندر آ کر، کوئی اپنے بڑے بزرگوں کے پیچھے لگ کر، اور کوئی گمراہ قسم کے لوگوں کے نقش قدم پر چل کر جو اصل پیغام تھا اس سے دور ہوتا گیا، اور اس نے یہی سمجھا کہ جو میں عمل کر رہا ہوں، جو میں کام کر رہا ہوں، جو میرا نظریہ اور عقیدہ ہے، بس یہی صحیح ہے۔ کئی دفعہ بعض لوگوں کو قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی جاتی ہے تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ جی ہمارے بزرگوں نے یہ قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، اگر اس کا یہ معنی ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں پتہ چلا؟ یہ ان کی دلیل ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ پڑھ کر سنا دی جاتی ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ وجہ وہی کوئی اپنے بزرگ، کوئی لالچ، کوئی گمراہ بندے کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہ اصل پیغام سے دور ہوتا گیا، اور اس کو ہی اس نے حرف آخر سمجھ لیا۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی مسلمانوں کو یہ آرڈر دے دیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تم نے تھامنا ہے اور فرقوں کے اندر تقسیم نہیں ہونا۔ فرقے کیوں بنتے ہیں اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے فرقوں کے اندر؟ جب لوگ مختلف گروپوں کی طرف اور گروہوں کی طرف دعوت دیں کہ حقیقی اسلام میرے پاس ہے، حقیقی اسلام میرے پاس ہے، تو ایک عام مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ ایک ہی قسم کی، ایک ہی چیز کی مارکیٹ کے اندر جب چلے جائیں گے
تو وہاں پر ہر دکاندار وہی چیز فروخت کر رہا ہے، لیکن ہر دکاندار کی یہی کوشش ہے کہ لوگ میری دکان سے زیادہ چیز خریدیں۔ کوئی 2 نمبر چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اصل چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے، کوئی 10 نمبر چیز فروخت کر رہا ہوتا ہے، چیز وہی ہوتی ہے، کوالٹی کے اندر فرق ہوتا ہے۔ تو وہاں پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم 1 نمبر چیز جو ہے وہ لے کر جائیں، یعنی دنیاوی معاملات کے اندر ہم اس قدر تیزی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دین کا معاملہ آتا ہے تو یہاں پر سارے ہتھیار پھینک دیے جاتے ہیں۔ دیکھو جی، ہر مولوی جو ہے وہ اپنی طرف ہی دعوت دیتا ہے، کس کو ہم صحیح سمجھیں اور کس کو ہم غلط سمجھیں۔ بھئی موبائل لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، وہاں پر تو آپ کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم صحیح چیز خریدیں، تو دین کے مسئلے کے اندر آ کر آپ ہتھیار پھینک دیتے ہیں اور سارا ملبہ جو ہے وہ مولویوں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو راہ راست پر آنے نہیں دیتے، یہ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں، یہ لڑ رہے ہیں، یہ جھگڑ رہے ہیں۔ بھئی یہ معاملہ ہوگا، لازمی ہوگا، کیونکہ دنیا کے اندر جہاں پر خیر کے نمائندے موجود ہیں وہاں پر شر کے نمائندے بھی موجود ہیں۔ جہاں پر لوگ ہدایت کی طرف بلانے والے موجود ہیں وہاں پر گمراہی کی طرف بلانے والے بھی موجود ہیں۔ یہ ہم نے پسند کرنا ہے کہ ہم نے گمراہی کی طرف جانا ہے یا ہدایت کی طرف جانا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کے اندر کہ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ نہ شکرا بن جائے یا شکر گزار بندہ بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ کیسے ہمیں پتا چلے گا کہ فرقہ بندی کے دور کے اندر کہ کون سا بندہ راہ راست پر ہے اور کون سا پیغام حق ہے؟ یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا؟ یہ ہے ہماری ذمہ داری فرقہ بندی کے دور کے اندر کہ ہم نے ہدایت کو تلاش کر کے اس کے اوپر گامزن ہونا ہے۔ دعوت تو ہر ایک دے رہا ہے، دوسرے مذاہب بھی دعوت دے رہے ہیں، اسلام سے جدا ہونے والے جو لوگ ہیں جن کے اوپر مسلمانوں نے کفر کا فتویٰ لگایا ہوا ہے اجماعی طور پر، وہ بھی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں حقیقی اسلام ہمارے پاس ہے۔ دعوت تو سارے دے رہے ہیں آپ کو۔ تو جب قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اللہ کی رسی ہے کہاں پر، کون سی چیز ہدایت ہے، ہم نے فرقہ بندی کے دور کے اندر کرنا کیا ہے؟ تو جب ہم قرآن مجید کا اور احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھ کر بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے یہ بات بیان کر دی ہے، بالکل سادہ سی 2 اور 2 4 کی طرح، کوئی فلسفہ کوئی منطق استعمال نہیں کی گئی اس کے اندر، لیکن اس کو جاننے سے پہلے ہمیں یہ ماننا پڑے گا، اور سارے مسلمان اس پر متفق بھی ہیں، کلمہ پڑھنے والے سارے متفق بھی ہیں، کہ ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں کوئی بھی علم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے نقصان دہ چیزوں کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے اور فائدہ مند چیزوں کو بھی ہم سے بہتر جانتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر چیز کو احاطے میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے وہ ہم سے بہتر ہمارے لیے جانتا ہے،
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے بھیجا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی ہمارے لیے راہ راست ہے۔ نبی کے مقابلے میں کوئی بھی بندہ اٹھ کر یہ کہے کہ میں یہ بات کہتا ہوں لہذا تم اس کے اوپر عمل کرو، وہ قطعاً ہدایت نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ مسیحی مذہب کو لیں گے نا، تو وہاں پر آپ کو دو شریعتیں ساتھ ساتھ چلتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اناجیل کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ خطوط کو دیکھیں گے جو ان کا عہد نامہ قدیم ہے، وہاں پر آپ کو ملے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک حکم دے رہے ہیں اور اس کے مد مقابل پولوس جو ہے نا وہ دوسرا حکم دے رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ختنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تورات کے اوپر پابندی کی بات کر رہے ہیں کہ ختنہ جو ہے وہ ہوگا، پولوس جو ہے وہ ختنے کو ختم کر رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ مسیحی لوگ ختنہ جو ہے وہ نہیں کرواتے۔ اب کچھ لوگ مسیحیوں میں اٹھنا شروع ہو گئے ہیں جو ختنے کو سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، لیکن عمومی طور پر جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں مسیحی ختنہ نہیں کراتے، جبکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اور جو ان کی شریعت ہے اس کے اندر ختنے کا حکم موجود ہے۔ جو نبی کے مقابلے میں ایک بندہ کھڑا ہوا اس نے ختنے کو ختم کر دیا اور اس کے اوپر وہ عمل کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہدایت پر نہیں ہے، وہ نبی کے پیغام کے اوپر عمل نہیں کر رہے، وہ پولوس کے پیغام کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم اپنے بزرگوں کی بات کو فالو کریں، اس کے مطابق عمل کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہدایت پر نہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا وہ تو نبی کے واسطے سے آیا ہے۔ جو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے وہ تو نبی کے ذریعے جاتا ہے، وہ بزرگ کے ذریعے نہیں جاتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ اسلام کے اندر جو ہے وہ 2 عیدیں ہیں، اور ہمارا معاشرہ جو ہے وہ شور ڈال رہا ہے کہ 3 عیدیں ہیں۔ کس کی مانے بھائی؟ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح سیدھا سا راستہ ہے کہ جو نبی کے مطابق چلے گا وہ ہدایت پر ہے، وہ فرقے سے الگ ہے، جو نبی کے مقابلے میں بات کرے گا نا وہ فرقے کے اندر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی وہ پیغام اور ہدایت نبی کے ذریعے بھیجا ہے۔ بڑی مثالیں آپ کو مل جائیں گی ہمارے معاشرے کے اندر کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کچھ کہہ رہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر لوگ عمل کچھ کر رہے ہیں اور پھر اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، جی ہمارے بزرگ ایسے کہہ کر گئے ہیں اس لیے ہم ایسا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی مگر وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ اللہ کے نبی وہ کون ہے جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ یہ صحابہ نے پوچھا۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقط ابا، جس نے میری تابعداری کی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے۔ کسی جگہ پر قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر یہ لکھا ہو کہ فلاں بزرگ کی پیروی کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، کسی جگہ پر بھی نہیں آپ کو ملے گا۔ جہاں پر بھی ملے گا یہی ملے گا کہ نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ کا پیار بھی ملے گا، محبت بھی ملے گی، تمہیں جنت بھی ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرقہ بندی کے دور کے اندر ہم نے پیروی کس کی کرنی ہے؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فرقے سے ہم ہٹ جائیں گے، ہم وہ اصل کے اوپر چلے جائیں گے۔ اب یہ تو سارے مسلمان مانتے ہیں نا جی صحابہ جو ہیں وہ ہدایت کے اوپر تھے، قرآن مجید کے اندر بھی لکھا ہوا ہے۔ جو صحابہ کو ہدایت پر نہیں مانتے وہ سارے مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہی عقیدہ فتویٰ ہے کہ وہ خود ہدایت کے اوپر نہیں ہے۔ تو ہم سب کا یہی عقیدہ ہے کہ صحابہ ہدایت پر تھے، تو صحابہ ہدایت پر کیوں تھے؟ انہوں نے آخر کون سا کام کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نام لے کر جنت کی بشارت دی؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ،
اللہ تعالیٰ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کی بیعت کی ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر، دیگر صحابہ وہاں پر موجود تھے. 1400 صحابہ موجود تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں. نبی علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بعض صحابہ کا نام لے کر ان کو جنت کی بشارت دی. ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ. یہ سارے جنتی عشرہ مبشرہ اور دیگر. حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ نبی علیہ السلام نے جنت کے اندر محسوس کی ہے. آخر انہوں نے کیا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ ہدایت یافتہ تھے؟ انہوں نے ایک ہی کام کیا تھا، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغام کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنایا تھا. بس یہی کام کیا تھا. حتیٰ کہ اگر کسی مسئلے پر ان کا اختلاف بھی ہو جاتا تھا نا، تو ان کو ظاہر ہے کہ سارے صحابہ جو ہر وقت تو نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. کوئی صحابی وقتی طور پر موجود ہے، اس کو ایک مسئلے کا پتہ چل گیا، کوئی موجود نہیں ہے اس کو نہیں پتہ چل سکا. بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد انہوں نے فتویٰ دے دیا اپنے فہم کے مطابق کہ یہ مسئلہ ہے. تو اس صحابی کو جس کو مسئلے کا پتہ تھا، جس نے وہ حدیث سنی تھی، اس کو جب پتہ چلتا ہے نا کہ فلاں صحابی نے یہ فتویٰ دیا ہے، یہ مسئلہ بتایا ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بتایا تھا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر میں نے وہ بات مانی نا تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے مسئلے کا پتہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ مسئلہ بتایا تھا. ان کو مسئلے کا نہیں پتہ چلا، انہوں نے وہ اپنے فہم کے ذریعے جو ہے وہ بتا دیا مسئلہ. تو اگر میں ان کی بات مانوں گا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، کیونکہ مجھے مسئلے کا پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا. یعنی وہ بھی مانتے اور سمجھتے تھے کہ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے رستے کے علاوہ اگر ہم کوئی رستہ اپنائیں گے نا تو راہ راست سے ہٹ جائیں گے. بھئی ان کے زمانے میں تو بزرگوں کا کوئی رواج نہیں تھا نا کہ ہمارے بزرگ ایسا کہہ کر گئے ہیں اس لیے ہم یہ مانتے ہیں. صحابہ کے زمانے میں دو ہی چیزیں تھیں، قرآن مجید تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم فرقہ بندی سے دور ہونا چاہتے ہیں، گمراہی سے دور ہونا چاہتے ہیں اور ہدایت کے اوپر چلنا چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی وہی کام کرنا پڑے گا جو صحابہ نے کیا تھا. قرآن کے اوپر عمل کرتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کے اوپر عمل کرتے تھے. کیوں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی یہی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو چیز آپ کی طرف وحی کی گئی ہے نا اس کو مضبوطی سے تھام لو، آپ صراط مستقیم کے اوپر ہیں. یعنی صراط مستقیم کے اوپر سیدھے راستے پر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کو بندہ مضبوطی سے تھام لے. یہ ہے حبل اللہ، یہ ہے اللہ کی رسی جس کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آئی ہے وہ دو چیزیں ہیں. اللہ نے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب بھی نازل کی ہے اور حکمت بھی نازل کی ہے. قرآن مجید بھی اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین احادیث یہ بھی وہی ہی ہے. بے شمار دلائل ہیں اس کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھا جاتا تھا، وہی نہیں آئی ہوتی تھی، آپ کو مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا تو آپ خاموش ہو جاتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی تھی، آپ کو مسئلے کا پتہ ہوتا تھا، پھر آپ اس صحابی کو بلاتے، ہاں بھی وہ کدھر ہے جس نے یہ سوال کیا تھا، اس کو بلایا جاتا تو آپ اس کو جواب دیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو شریعت بیان کی ہے وہ بھی اللہ کی وحی کے ذریعے ہی بیان کی ہے. ایک دفعہ کسی نے سوال کیا تو آپ انشاءاللہ کہنا جو ہے وہ بھول گئے، تو اللہ تعالیٰ نے 15 دن تقریباً وحی جو ہے نا وہ نہیں آئی. بڑے پریشان ہوئے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ یہ نہ کہا کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا الا ان یشاء اللہ، مگر آپ انشاءاللہ بھی کہا کریں. پھر آپ پورا جملہ اس طرح کہیں کہ انشاءاللہ میں کل یہ کام کروں گا، انشاءاللہ کے بغیر نہ کہا کریں. اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ وحی کے ذریعے آپ کو سمجھا دیا. آپ کو مسئلے کا اس وقت علم نہیں تھا، وحی نہیں آئی ہوئی تھی، آپ نے کہا میں کل بتاؤں گا، آپ کو امید تھی کہ مجھے کل تک وحی آ جائے گی لیکن نہیں آئی کیونکہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کر دی آپ کے ذریعے امت کی بھی کہ جب بھی کوئی معاملہ کسی سے بات کرنی ہے تو انشاءاللہ کے ساتھ تم نے بات کرنی ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. یہ قرآن مجید کی آیت پھر اتری. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام وحی کے بغیر نہیں مسئلہ بتاتے تھے. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. تو اسی وحی کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم ہے. تو جو بندہ وحی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے یعنی قرآن مجید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین اور احادیث، وہ بندہ ہدایت کے اوپر ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ 2 اور 2 4 کی طرح بالکل سیدھا سا اور آسان سا مسئلہ ہے. قرآن مجید نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تمہارا تنازع ہو جائے کسی چیز کے اندر تو حل کیا نکالنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اللہ کے پیغمبر کی طرف، تنازع حل ہو جائے گا. اللہ کی طرف لوٹائیں گے قرآن مجید موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف لوٹائیں گے احادیث مبارکہ موجود ہیں، آپ کے فرامین موجود ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، یہ سنن نبی داؤد کے اندر حدیث ہے کہ یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے، عیسائیوں کے 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہ پیشین گوئی آپ نے کی اور ہم اس پیشین گوئی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ فرقے جو ہیں وہ موجود ہیں. صحابہ نے پوچھا جی کریں گے کیا ہم فرقوں کے زمانے میں؟ آپ نے فرمایا ان 73 میں سے 72 جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا. صحابہ نے پوچھا جی وہ جنت میں جانے والا کون ہے؟ بالکل سادہ سا جواب دیا نبی علیہ السلام نے. آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی. یہ آپ نے جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ جنت میں جانے والا گروہ وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق چلتا ہے. ما انا علیہ و اصحابی، اس کے وہی نظریات ہیں، وہی اعمال ہیں جو میرے اور میرے صحابہ کے ہیں، وہ جنت میں جانے والا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کیا کرتے تھے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا کہ وحی کی پیروی کرتے تھے، اور وحی قرآن کے اندر موجود ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر موجود ہے. وہ کسی بزرگ کی، کسی بابے کی، کسی بڑے کی نہیں پیروی کرتے تھے، وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتے تھے. تو یہ کہنا کہ جی ہر طرف سے آواز آ رہی ہے جی میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، یہ پریشانی اور فرقہ بندی کا دور ہے، ہم کیا کریں؟ بھئی آپ وہی کریں جو قرآن اور حدیث نے بتا دیا ہے فرقہ بندی کے دور کے اندر. اگر آپ ہدایت کے اوپر رہنا چاہتے ہیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کریں، یہی ہدایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے نا گمراہ نہیں ہوگے تم. کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے نبی کی سنت. اور ایک روایت کے اندر ہے اللہ کی کتاب ہے وہ اطرتی اور میرے اہل بیت. آپ دیکھ لیں اہل بیت کے ذریعے تقریباً آدھا دین جو ہے، بلکہ آدھے سے بھی زیادہ دین جو ہے اہل بیت کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے. ازواج مطہرات دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیں، بلکہ صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً 2000 احادیث جو ہے وہ مروی ہیں. اور 2000 احادیث کے اندر جو ہے وہ مسائل اگر آپ گننا شروع کریں گے وہ مسائل کئی ہزار بن جائیں گے. تو اگر ہم ان کو مضبوطی سے تھام لیں، قرآن کو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث کو، تو کیسے ہم گمراہ ہو گئے؟ تو فرقے بھائی یہ بنیں گے ہی بنیں گے. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن مجید کے اندر یہ بات بیان کر دی تھی کہ لوگوں نے فرقوں کے اندر بٹنا ہی بٹنا ہے. لیکن جو بندہ ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بھی حل موجود ہے، فرقہ بندی سے بچنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی حل موجود ہے. اور وہ حل بالکل سادہ سا ہے کہ وحی کو مضبوطی سے تھام لے. وہی موجود ہے قرآن مجید کے اندر، وہی موجود ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر.
ان دو چیزوں کے اوپر جو بھی عمل کرے گا وہ سیدھے راستے پر ہے، ان دو چیزوں سے جو بھی ہٹے گا وہ گمراہی کے اندر ہے، وہ فرقہ بندی کے اندر پڑا ہوا ہے، وہ ہدایت کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔